اتنا اعزاز دیا کہ اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے کرسی پر بیٹھے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے. ہمارے بعد حضرات اس بات کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. تو میں نے اپنے والد صاحب کی بات کو سامنے پیش کر کے بات طلباء کو سبق پڑھاتا ہوں. ایک دفعہ میرے والد صاحب جبوڑی میں چلے گئے شاہ صاحب کے پاس, بابا جی کے پاس. اس سے پہلے میں جب حفظ کر رہا تھا تو ہمارے استاد سید اسرار الحق شاہ صاحب فوت ہو چکے, اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرمائے. وہاں میں حفظ کر رہا تھا قاری عزیز الرحمان صاحب سے. ہمارے استاد بھی, شیخ صاحب کے استاد بھی, شاہ عبد العزیز صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی, قاری علیہ الرحمان صاحب کے استاد بھی, سارے اساتذہ کے وہ استاد تھے. تو جب چھٹیوں میں چلا گیا گھر کو تو ایک دفعہ قاری صاحب کو, شاہ صاحب کو ملنے چلا گیا وہاں خواجگان کے اندر. تو شاہ صاحب نے مجھے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گیا ملنے کے لیے. تو مجھے یوں کہنے لگے کہ بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا میں جبوڑی میں پڑھ رہا ہوں. جبوڑی میں پڑھ رہا ہوں. اب کیا پڑھتے ہیں؟ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ الفاظ ان کے, کیا پڑھتے ہو؟ تو مجھ سے 3-4 سوال کیے ہوئے, مجھے اب بھی یاد ہے. 12ویں پارے میں وہاں سے سوال کیا, 17ویں پارے میں سوال کیا, اور غالباً 28ویں پارے میں سوال کیا. پھر آخری سوال جو کیا سورہ نجم کا سوال کیا. تو تقریباً 3 سوال میں نے پڑھ لیے. 3 سوال میں نے, ایک سوال مجھ سے رہ گیا. تو وہ کہنے لگے وہاں کیا پڑھتے؟ تو میرے والد صاحب سادہ قسم کا انسان تھا, بالکل سادہ. تو وہاں اسکول کے ٹیچر بھی تھے شاہ صاحب. تو شاہ صاحب والد صاحب کو کہنے لگے جبوڑی میں کیا پڑھے گا یہ؟ جبوڑی میں کیا پڑھے گا؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ الفاظ ہوتے. تو والد صاحب اتنے پریشان ہو گئے کہ میں نے بچے کو اسکول سے بھی نکال دیا اور یہ قرآن بھی نہیں یاد کر رہا, اس کی زندگی تو برباد ہوگی, میں تباہ برباد ہوں. تو ایک دفعہ قاری عبد القیوم صاحب آپ جانتے ہوں گے ڈب کے ہیں. تو وہ کہنے لگے, راستے میں سامنے آ گئے تو کہنے لگے چاچا جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہاں جی میں تو اس طرح پریشان ہوں, بچوں کو میں نے اسکول سے بھی نکال دیا, حالانکہ والد صاحب اسکول کے چوکیدار, تو میں نے اسکول سے بھی نکال دیا اور یہ بچہ سب نہیں پڑھتا, تو اس کا کیا ہو, اس کی زندگی تو برباد ہو جائے گی. تو قاری صاحب کا یہ انداز کتنا پیارا انداز تھا. والد صاحب کو سمجھایا کہ اس بچے کو وہاں سے نہیں نکالنا, اس بچے کو وہاں سے نہیں نکالنا. اگر آپ نے وہاں سے نکال دیا تو کل کو آپ یہ دریا بنے گی اس طرح. یہ نہ ایک طرف کا ہوگا نہ دوسری طرف کا ہوگا, اس کو چھوڑ دو. ایک دن وہ ہوگا اگر میں زندہ رہا تو یہ مسلح پہ ہوگا اور تو پیچھے کھڑے ہو کر اس کا قرآن سن. تو وہی اللہ رب العزت نے بہت کرم کیا کہ جبوڑی کے اندر میں قرآن پاک سنا رہا تھا مدرسے کے اندر. تو والد صاحب اسی دن آ گئے. رات کو مجھے اب بھی یاد ہے 15-16 پارہ تھا. اور پھر جب تراویح مکمل ہوئے تو رونے لگے اور شاہ صاحب کے پاس آ کر اس طرح محنت کہ اس پر نظر کے غم بھی ڈال دو. اور میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میرا بچہ یہ قرآن پاک حفظ کرے گا. ہاں جی آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, ہمارے اساتذہ اکرام ہمارے سروں کے تاج, ہمارے سروں کے تاج. ہم جتنا بھی ان کا ادب کریں نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ بہت ہی قیمتی اثاثے ہیں. اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. اور خصوصاً ہمارے شاہ صاحب جو ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں, مبارک سفر سے آئے ہیں,
ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا فرماؤ، اور خصوصاً سارے مدرسے کے لیے دعا فرماؤ، سارے اساتذہ کے لیے دعا فرماؤ، تاکہ یہ سارے اساتذہ بھی آپ کے ساتھ آئیں عمرے کے لیے. سب اساتذہ ایک جماعت بن کر یہاں سے رخصت ہو کہ بھئی جامعہ عربیہ سراج العلوم اور جامعہ سید احمد شہید کے جتنے اساتذہ بھی ہیں سب ایک سفر پہ روانہ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ طلباء کرام بھی جائیں. سب دل سے دعا کریں، جب دل سے دعا کریں گے اللہ پاک ضرور قبول کریں گے. اور خصوصاً ہمارے یہ سفید ریش اساتذہ کرام یہ دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے. اچھا، اب یہ ناظرے والے آخری سورت پڑھاتے ہیں، یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد شاہ صاحب دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.